معزز سامعین گرامی قدر، گزشتہ ہفتے میں ہم نے تاریخ کے ایک ایسے عظیم الشان واقعے کا مشاہدہ کیا کہ جو آئندہ آنے والی صدیوں کے اندر اس خطے کی جغرافیائی تبدیلی کے خد و خال کو واضح کر گیا۔ اور میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ حالیہ صدی کے اندر مسلمانوں کے لیے اس سے بڑی خوشخبری اور اس سے بڑی دل افروز خبر اور اس سے زیادہ دلوں کو خوش کرنے والی خبر پوری ایک صدی کے اندر مسلمانوں کو نہ ملی۔ اس سے پہلے پاکستان کے آزاد ہونے کی اور اسلامی ریاستوں کے بننے کی خبریں مسلمانوں کو گزشتہ صدی میں ملتی رہی ہیں، لیکن اس صدی کے اندر حالیہ دنوں کے اندر گزشتہ ہفتے جو کابل کے اندر فتح مبین اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو عنایت کی ہے، وہ اس صدی کی سب سے بڑی خوشخبری ہے۔ اور کبھی آپ اس کے پس منظر کے اوپر اگر غور کریں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ آج سے ہماری آنکھوں دیکھی یہ فتح ہے، ہماری آنکھوں دیکھی یہ واقعات ہیں، ہم نے خود مشاہدہ کیا۔ برطانیہ کی شکست کا اگرچہ ہم نے مشاہدہ نہیں کیا، ہم نے پڑھا، لیکن روس کی شکست کا ہم نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا۔ آج امریکہ کی شکست کا ہم نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا۔ اور 20 سال قبل ملا عمر کے، یہ وہ ملا عمر ہیں کہ جن کا نام لینا پاکستان میں محال تھا، جن کا نام لیا جائے تو لوگ پکڑے جاتے تھے۔ انہوں نے 20 سال قبل ایک بات کہی تھی جو آج بھی میرے کانوں میں گونج رہی ہے، اور وہ الفاظ کیا تھے؟ بش نے میرے سے شکست کا وعدہ کیا ہے اور میرے رب نے میرے سے فتح کا وعدہ کیا ہے۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں بش کا وعدہ سچا ہے یا میرے رب کا وعدہ سچا ہے۔ کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ، اللہ کہہ رہا ہے کیا تم نے نہیں دیکھا بہت سے قلیل وسائل والے، قلیل تعداد والے کثیر وسائل اور کثیر تعداد کے اوپر غالب آ گئے۔ کس طرح؟ باذن اللہ، اللہ کے حکم سے۔ جو بائیڈن کی تقریر جنہوں نے نہیں سنی سن لیں آج جا کر، ایک نشان عبرت ہے۔ حیران ہے، ہمیں پتا تھا ایک دن یہ فتح پائیں گے، لیکن ہمیں یہ نہیں تھا پتا کہ 60 سے 70 ہزار لوگ 3 سے 5 لاکھ کی فوج کے خلاف چند دنوں میں بغیر گولی چلائے فتح حاصل کر لیں گے۔ میرے بھائیو، یہی وہ آیتیں ہیں قرآن پاک کی کہ جو کہتی ہیں کہ دشمنوں کے دلوں کے اوپر ایسا رعب ہونا چاہیے۔ کتنی گولیاں چلی ہیں پوری فتح کے اوپر، کتنا خون بہا ہے پوری فتح کے اوپر، صرف ہیبت ہے، صرف اسلام کی ایک غلبے کی طاقت ہے۔ وہاں سے اسلام کے لشکر، حقیقی اسلام کے لشکر جب آ رہے ہیں، کسی کو پستول اٹھانے کی جرت نہیں ہو رہی، کسی کو ہتھیار اٹھانے کی جرت نہیں ہو رہی، سب فرار ہو رہے ہیں مسلمان کی ہیبت سے۔ اور اگر یہ بات کہی جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست مدینہ بھی میثاق مدینہ کے تحت بغیر کسی خون کے بہائے بنائی تھی، اسی طرح کابل کے آج مسلمانوں نے بغیر کسی کا خون بہائے کابل کو فتح کیا۔ اب وقت آ گیا ہے کہ میثاق مدینہ کی طرح وہ بھی میثاق کے ذریعے، وہ بھی امن امان کے ذریعے، وہ بھی دساتیر کے ذریعے غالب آ جائیں۔ اور آج یہ موقع مسلمانوں کے لیے، اللہ کی قسم صدیوں کے بعد یہ موقع مسلمانوں کو ملا ہے۔ اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں، بات آئی ہے تو یہ بھی ہم مطالبہ تو کر سکتے ہیں نا کہ تمہارے ان بھائیوں نے امریکیوں کو، نیٹو کو، پوری دنیا کے اتحادیوں کو اتنی عظیم الشان شکست دی ہے، ابھی بھی تم لیت و لال سے کام لے رہے ہو ان کو قبول کرنے میں۔ تمہارے بھائیوں کے گھر میں ایک مثال دیتا ہوں، کسی بھائی کے گھر پہ کوئی بدماش قبضہ کر لے، کسی سکے بھائی کے، تو بدماش بڑا طاقتور ہو تو بھائی کہے گا یار میں اب تیری مدد نہیں کر سکتا، بدماش ہے، گنڈا ہے، میری جان کو بھی خطرہ ہے۔ وہ بھائی اس وقت تو مدد نہ کرے، لیکن وہ بھائی جس کے گھر کے اوپر حملہ ہوا ہو، جس کے گھر کے اوپر قبضہ ہو، کسی دن اس بدماش کو شکست دے دے، ابھی بھی تیرا کام نہیں بنتا کہ تو آگے بڑھ کر امریکہ کی شکست کے اوپر تجھے سوچنے کی ضرورت ہے۔ شاہ محمود قریشی نے کیسا بیان دیا؟ ہم عالمی پورے دنیا کے رویے کا، پورے دنیا کے ریاکشن کا انتظار کریں گے، پھر اس کے بعد فیصلہ کریں گے۔ اور تمہیں رہنما ہونا چاہیے، تمہیں لوگوں کے لیے مقتدا ہونا چاہیے، تمہیں لوگوں کے لیے امام ہونا چاہیے۔ تم آگے بڑھ کر ان کی حکومت کو قبول کرو۔ ان کا اگر کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکا، ان 60-70 ہزار کا، تم تو لاکھوں، تم تو کروڑوں۔ علامہ شہید نے کہا تھا روس امریکہ کی قوتیں اکٹھی ہو جائیں اور صرف پاکستان کے مسلمان مرنے کا عزم کر لیں، اللہ کی قسم شکست نہیں دے سکتے۔ اور مسلمانوں نے آج کابل میں، آج افغانستان میں یہ بات ثابت کر دی ہے
روس امریکہ کیا، پوری دنیا کی قوتیں اکٹھی ہو کر مسلمانوں کو شکست نہیں دے سکی. لیکن آج وقت آ گیا ہے، وہ 1400 سال کا وزڈم، وہ 1400 سال کی اسٹیٹسمین شپ جس کے بارے میں یہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو اسٹیٹسمین شپ نہیں آتی. یہ 1200 سال کے حکمران، آج میں اپنے افغانی بھائیوں کو بھی کہنا چاہتا ہوں، وہ اسٹیٹسمین شپ، وہ 1400 سال کا تجربہ جہاں تم نے لاکھوں کلومیٹر کے اوپر حکومت کی، آج بروئے کار لانے کی ضرورت ہے. آج اسلام کے ہر قوانین کو، ہر قانون کو وہاں پہ نافذ کرنے کی ضرورت ہے. اور آپ کو بھی بات کہنا چاہتا ہوں، آپ کے لیے بھی سوات کی جعلی ویڈیو کی طرح بہت سے ڈرامے رچانے کی سازشیں بھی چل رہی ہوں گی. آپ نے کسی ڈرامے کے اندر نہیں آنا. آج انڈیا کے مسلمانوں کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے. بات آئی ہے تو ہم بھی کہہ سکتے ہیں اور کہنا چاہیے، مسلمان آزاد پیدا ہوتا ہے اور آزاد مرتا ہے. مسلمان کبھی غلام نہیں رہ سکتا. اسلام یہ صرف اسلام بھی نہیں ہے. اگر بات آئی ہے تو پھر حقائق کے اوپر رکھنی چاہیے. اسلام نے دنیا کا کوئی مذہب، عیسائیت بھی ہو، یہودیت بھی ہو، جتنے بھی نبی آئے ایک ہی پیغام لے کے آئے کہ لوگوں کو لوگوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں لے کے جایا جائے. دنیا میں کوئی مذہب بندے کی غلامی کو قبول نہیں کرتا، اور اسلام تو دین حریت ہے. کیا مسلمان غلام زندگی بسر کرے گا؟ کیا مسلمان غلام رہے گا؟ نہیں. مسلمان، اللہ کی قسم انڈیا کے مسلمان بھی غور کریں، مسلمان ساری زندگی غلامی کی زندگی نہیں گزار سکتا. یا وہ ہجرت کرتا ہے یا وہ آزادی کی جد و جہد کرتا ہے. آج میں ہندوستان کے مسلمانوں کو کہنا چاہتا ہوں، یا ہجرت کرو یا آزادی کی جد و جہد کرو. حیدرآباد، جوناگڑھ، دکن، گجرات، یہ مسلمان اکثریت کے جو علاقے ہیں، یہاں پہ جد و جہد آزادی کیوں نہیں شروع ہوتی؟ ہونی چاہیے. ہندوستان کے قلب سے نئی مسلم ریاستیں بننی چاہیے. آپ کو افغانستان کے سٹوڈنٹس نے، ان کو طالبان کو تو پابندی لگ جاتی ہے، اس لیے ان کو ہم سٹوڈنٹس کہتے ہیں. یہ فیس بک کا آزادی اظہار ہے کہ طالبان کا لفظ لکھو گے اکاؤنٹ بند. یہ افغانستان کے سٹوڈنٹس آپ کے لیے مشعل راہ ہیں، ہمارے لیے بھی مشعل راہ ہیں. 70 سال سے ہم کشمیر کے ساتھ کھڑے ہیں، انہوں نے 20 سالوں میں پورا وطن آزاد کروا لیا. خان صاحب، ریاست مدینہ کے نعرے 3 سال سے سن سن کے کان پک چکے ہیں. جنہوں نے ریاست مدینہ بنانی ہوتی ہے وہ بنا لیتے ہیں، صرف نعرے اور اعلان نہیں لگاتے. آج پاکستان کے لوگ، پاکستان کا لبرل مافیا اعتراض کر رہا ہے کن کے اوپر؟ اللہ معاف کرے، بات آئی ہے تو یہ ایشو کو بھی ایڈریس کرنا چاہتا ہوں. یہ 420 لوگ جس وطن کے منار پاکستان میں ایک عورت کے ساتھ اس طرح کا عمل کریں، وہ افغانستان کے اندر فکر مند ہیں. عورت کا کیا بنے گا جی؟ عورت کا کیا بنے گا؟ شرم نہیں آتی؟ افغانستان میں عورت کا کیا بنے گا؟ تم نے منار پاکستان کے سائے کے اندر اسلام کو چھوڑ کر، اسلامی قوانین کو، اس کا تمسخر اڑا کر، فحاشی اور عریانیت کے سیلاب کو بپا کر کے وہاں پہ انجام نہیں دیکھ لیا کیا ہوا؟ بات آئی ہے تو یہ بھی سمجھ لیں، میرے دیندار بھائی کان کھول کے سن لیں، اور وہ لبرل مافیا کے دہشت گرد بھی کان کھول کے سن لیں. اللہ کی قسم، پوری دنیا کی عورتیں برہنہ ہو جائیں، ننگی ہو جائیں، مسلمان مرد کے لیے یہ حکم ہے کہ آنکھوں کو نیچا رکھے. اور اگر پوری دنیا کے مرد اندھے ہو جائیں تو مسلمان عورت کا یہ پروٹوکول ہے، وہ پھر بھی حجاب کر کے نکلے گی اور حیا کر کے نکلے گی. عجیب بات ہے، نہ تم پردے میں عورت کو نکلنے دیتے ہو. 2 روپے کی چنگمیں بیچنے کے لیے، 1 روپے 2 روپے کے ٹریٹ بلیڈ بیچنے کے لیے جس کلچر کو تم نے اختیار کیا، جو تمہارا باپ لگتا ہے، اس کلچر کو، جس کلچر کی تم باتیں کرتے ہو، ناچ ناچ کے عورتیں ٹریٹ بلیڈ بیچ رہی ہیں، ناچ ناچ کے چنگمیں بیچ رہی ہیں. جو ہوا منار پاکستان پہ برا ہوا. ہم تو کہتے ہیں ان بدبختوں کو 400 کے 400 کو جہاں پہ لٹکانا لٹکاؤ، لیکن اس بے حیا عورت کے خلاف بھی اسلامی، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، اللہ کی قسم، یہ جو عمل ہوا ہے اس کی مذمت ہے، اس کی مذمت ہے. لیکن اسلامی شریعت میں فحاشی کے خلاف بھی کوئی اقدامات ہیں کہ نہیں؟ کیسے علی اعلان فحاشی پلائی جا سکتی ہے؟ نہیں پلائی جا سکتی. واحد حل ہے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں ہراسمنٹ ختم ہو جائے، یہ دین دشمن مافیا، ایسا اب کیا بننا ان کو کہ ایسا مافیا، ان کو کہا جائے نا، یہ بدبخت جو ہراسمنٹ، جنسی ہراساں کرتے ہیں، ان کو چوک میں لٹکا دو، ان کو منار پاکستان پہ لٹکا دو. جی کیپٹل پنشمنٹ نہیں ہونی چاہیے. ان بدبختوں کو پتہ ہے اگر کیپٹل پنشمنٹ آئی
تو یہ 1-2% طبقہ پورے کا پورا پاکستان سے ختم ہی ہو جائے گا۔ یہ ایسے برے کردار کے لوگ ہیں، لیکن ہم کسی کو جنتی اور جہنمی ہونے کا سرٹیفکیٹ نہیں مانتے۔ ہمیں پتہ ہے کہ ایک فحشہ کو بھی اللہ تعالیٰ معاف کرنا چاہے تو کتے کو پانی پلانے سے جنت میں چلی جائے، اور ایک عالم کو بھی اللہ پکڑنا چاہے تو ریاکاری کی وجہ سے جہنم کا افتتاح اس سے ہو سکتا ہے۔ کسی کے اوپر سرٹیفکیٹ نہیں ہے، لیکن آپ کو یہ سوچنے کی دعوت تو دے سکتے ہیں نا اللہ کے لیے۔ ملک کے اندر یہ وطن اسلامی جمہوریہ پاکستان تھا، اس وطن کے اندر بھی اسلامی سزاؤں کو نافذ کر دیا جائے۔ یہ وطن اسلام کے نام پہ لیا، اس وطن کے اندر بھی اسلام آ جائے۔ اگر اسلام آ جائے، اللہ کی قسم کسی جنسی درندے کو اس طرح کے عمل کرنے کی جرات ہی نہ ہو۔ اگر اسلام آ جائے تو اس طرح بے حیا معاشرہ نہ ہو۔ اسلام کا معاشرہ کیا معاشرہ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ میرے بھائیو، یہ وہ دین ہے جس سے عورتوں کی عزتیں محفوظ ہوں گی۔ یہ اس امریکہ کے پیچھے چلتا چاہتے ہیں، وہ قوانین لانا چاہتے ہیں جن ان بدبختوں کو یہی نہیں پتا کہ ٹاپ 10 جو ممالک ہیں ہراسمنٹ میں، جنسی ہراسمنٹ میں، وہ سارے کے سارے غیر مسلم ہیں۔ ان کو پاکستان کے بارے میں پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے۔ یہ بھی پروب ہونا چاہیے۔ میں ان باتوں سے صرف نظر کرتے ہوئے کہ یہ پری پلانڈ تھا، جو بھی تھا، آپ اٹھائیے ہراسمنٹ ان ممالک میں زیادہ ہے جنسی کے پاکستان میں زیادہ ہے؟ پاکستان میں زیادہ نہیں ہے، ان ممالک میں زیادہ ہے۔ ایک ہی حل ہے، وہی دیری نہ بیماری، وہی نامحکمی دل کی، علاج اس کا وہی آب نشاط انگیز ہے کی۔ وہ کیا علاج ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ایسے جنسی درندے موجود تھے۔ اپنے ہی مذہب کی عورت کی عزت کے در پہ ہو گئی۔ یہودی تھی عورت، یہودی نے بچی نے بڑے واسطے دیے کہ میں تمہارے موسیٰ کو ماننے والی ہوں، میں تورات کو ماننے والی ہوں، میری عزت کے در پہ ہو گئے ہو۔ گنڈا صرف گنڈا ہوتا ہے، اس کا کوئی دین مذہب نہیں ہوتا۔ ان کے ہاتھ بڑھتے چلے گئے۔ اس عورت کے دل میں خیال آیا یہ وہ دین ہے جو نافذ ہوگا، کوئی جنسی ہراسمنٹ نہیں ہوگی۔ اس عورت کے دل میں خیال آیا اب مجھے اگر کوئی بچا سکتا ہے تو وہ بچا سکتا ہے جو کائنات کی ہر بیٹی کو فاطمہ کی نظر سے دیکھتا ہے۔ کہا واہ محمدہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے در عالیہ کے آگے لوٹی جا رہی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وہ چادر لے کے آئے جس کی وجہ سے کبھی یا ایھا المزمل کہا گیا، کبھی یا ایھا المدثر کہا گیا، اس بیٹی کے سر پہ ڈال دی اور کہا مدینہ میں رہنے والی ہے یہودی بیٹی، تو کسی یہودی کی بیٹی نہیں بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے۔ یہ وہ دین ہے کہ جس کی وجہ سے انقلاب آئے گا۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کے اندر بھی اسلام کو نافذ فرمائے۔